إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر. لونڈے لپاٹے محبت کر رہے نہیں کر رہی، نبا نبی لونڈا لونڈی محبت کر رہا کرتے، شادی ہوتے ہی پوری محبت ٹھس ہو جاتی ہے. قرآن کھول کر سنو نوجوانوں، شادی ایک ایسا چشم کشا، ایسی چشم کشا حقیقت ہے کہ اس کے بعد ہی سارے لوگوں کو ہوش آتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں، یہ سب وہ بولتی نہیں، ٹین ایج کا ایک نشہ ہے، ٹین ایج کا نشہ ہے. اب نہیں سمجھ میں آ رہا تو کتنا بھی سمجھو ان کو، حضرت کو نہیں ہوا کر کو ہم نہ سمجھانے آگے رہیں گا، ایسا سوچتے رہیں گا. لیکن یاد رکھ لو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے، ویسٹ آف منی، صلاحیتیں برباد. دیوانہ ہو کو پھرتا ایک بچہ، کیرے بچہ کا کوئی ہاتھ دے دلی پوٹی، اس میں نہ اس کی صلاحیت ابھرے گی، نہ اس کے اندر کی کوالٹیز ابھر کر سامنے آئیں گی، نہ اس کی استعدادیں سامنے آئیں. وہ وہیں کا دفن ہو جائے گا. سمجھ جائے نا، اس کی ساری صلاحیتیں مار دے گی. یہ ایک صفت. تو نوجوانوں سے میں اپیل کروں گا، اگر کوئی اس میں پھنس گیا ہے یا پھنسنے کے قریب ہے، پھنس گیا ہے یا پھر پھنسنے کے قریب ہے، تو اپنی جان بچا لو. اس سے اللہ پہ بھروسہ رکھو، اچھے سے اچھی بیوی اللہ عطا فرمائے گی، اچھے سے اچھی عورت آپ کی زندگی میں داخل ہوگی. ہمیں تو بھروسہ نہیں ہے اللہ پر، ہم خود تلاش کریں گے. دیکھیے با، ہم خود تلاش کر کے جانچ پڑتال کر کے انہیں سیٹ ہوتی کہ نہیں ہوتی، میں نہ اس کے ساتھ زندگی کرنا، سو تو سیٹ کر لیتا، بعد میں پچھتاتا. ارے امی بولے تھے، ابا بولے تھے، حضرت سمجھائے تھے، سن لیتا تو اچھا تھا. اب کیا بھائی، اب رونے سے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ان سارے جھمیلوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھو. اپنے اپنے اندر جو استعدادیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، کوالٹیز ہیں، اسپیشلٹیز ہیں، ان کو پہچانو، اس کے حساب سے اپنی فیلڈ، اپنا ٹارگٹ اور اپنا گول طے کرو، پھر آگے بڑھتے چلے جاؤ. دنیا جھک مار کر تمہارے پیچھے بھاگی. میں نے رمضان میں ایک بات کہی تھی، شاید کسی کو یاد ہو یا نہ ہو. نوجوانوں کو میں نے یہ بات کہی تھی اور ایک نوجوان نے مجھے اس کا ریپلائی بھی دیا تھا. میں نے اس پہ عمل کیا، الحمدللہ اچھا ہوں. فیس بک میں مجھے شاید ریپلائی بھی آیا تھا اس کا، بہت اچھا ریپلائی، دل خوش ہو گیا. ایک آدمی تو کم از کم سنیا نہ بول کو. تو میں نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ لڑکیاں تمہارے پیچھے بھاگے. تم کتے نہ بنو. تم کیا نہ بنو؟ کتے نہ بنو. قابل بناؤ. دنیا قابلیت کی دیوانی ہے. دنیا کس کی دیوانی ہے؟ قابلیت کی دیوانی ہے. تمہارے اندر اگر کچھ کوالٹی ہے اور ایک تمہارے اندر مادہ ہے، کچھ کر دکھانے کی طاقت رکھتے ہو، تو ضرور اس فیلڈ میں جاؤ، محنت کرو، صلاح مشورہ، رائے مشورہ کر کے آگے بڑھو، اور پھر دیکھو دنیا کیسے تمہارے پیچھے بھاگتی ہے. اللہ نے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ اسپیشلٹی ضرور رکھی ہے، ضرور رکھی ہے. ایسا نہیں کہ ایک انسان کو اللہ نے بیکار پیدا کر دیا، ایک نوجوان کو اللہ نے بیکار پیدا کر دیا. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ گن اور کچھ نہ کچھ کوالٹیز اور اسپیشلٹیز رکھی ہوتی ہیں. بس وقت پر اس کو پہچانے، یا کوئی اور پہچان کر کہہ رہا ہے کہ تیرے اندر یہ چیز ہے، تو فوراً اس کو ایکسپٹ کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے. نہ خود ٹٹول رہا، جو ٹٹول کو بتا رہا، نہ اس کی بات مان رہا، تو آگے بڑھے گا، وہ کامیاب ہوگا، وہ سکسیسفل لائف دیکھے گا. ایسے ہی بچے یہ عشق اور محبت کے چکر میں برباد ہو جاتے ہیں. ان کے پاس تو کوئی گول نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے،
زندگی صحیح طریقے پر گزارنے کے لیے ان کے پاس کوئی گول نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں، وقت سے پہلے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، وقت سے پہلے یہ طے کر لیتے ہیں مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، میں ایسے ہی پیدا ہو گیا بھول کی طرح۔ ایک بھول ہو گئی ہمارے والدین سے، میں تو ان کی بھول کا نتیجہ ہوں۔ وقت سے پہلے اپنے آپ کو نکما ناکارہ ثابت کر دیتا ہے، خود اپنی ساری صلاحیتوں کو چھپا لیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہر ایک بندے کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ کوالٹیز ضرور رکھی ہوگی، بس اس کو سمجھنے، اسے نکھارنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کسی کا استاذ اس کو دکھا دیتا ہے، کسی کی ماں اس کو دکھا دیتی ہے، کسی کا باپ اس کو دکھا دیتا ہے، کسی کا بھائی اس کو دکھا دیتا ہے کہ تیرے اندر یہ چیز ہے، تو اس میں آگے بڑھ۔ آج بہت سارے نوجوان صرف اس لیے مایوس ہیں کہ ان کو صحیح گائیڈ کرنے والے دستیاب نہیں ہیں، اور جن کو دستیاب ہیں، صحیح گائیڈ کرنے والے ماں باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، سب کچھ ہیں، دوست ہیں، ٹیچرز ہیں، اور اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اس کے گول کو سمجھانے والے، سیٹ کرانے والے اس کے محبین ہیں، متعلقین ہیں، پھر بھی اگر کوئی اپنے آپ کو ناکارہ ثابت کر لے تو اس کا کوئی جوابدار نہیں بن سکتا، اس نے خود اپنی زندگی تباہ کی۔ سب سے بڑا مرض ایک نوجوان کے فیلئر کے پیچھے لو میں مبتلا ہو جانا، عشق میں مبتلا ہو جانا، عشق مجازی میں مبتلا ہو جانا، محبت مجازی میں مبتلا ہو جانا۔ ایک نوجوان ہارتا اسی وقت ہے جب وہ کسی لڑکی کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اپنی ساری صلاحیتیں اس کے پیچھے گوا دیتا ہے، سوچتا بھی اسی کا ہے، بولتا بھی اسی کا ہے، نہ اسے دین میں مزہ آتا ہے، نہ دنیا میں مزہ آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے حاصل ہو جائے، لیکن کان کھولو نوجوانوں، جو یا جن کی بھی ایسی کیفیت اس وقت ہے، کان کھول کر سنو۔ تم لوگ تو چاہتے ہو کہ مجھے وہ حاصل ہو جائے، لیکن جیسے ہی حاصل ہو جائے گی تم یہاں سے دنیا سے کٹنا چاہو گے۔ کاش حاصل نہ ہوتی۔ کہتے نہیں، شادی ایک ایسا لڈو ہے، جو کھائے وہ پچھتا ہے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے۔ تو اسلام نے کہا کھا کر ہی پچھتاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مت کھاؤ، لیکن اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک وقت ہوتا ہے، تب تک ہمیں پیشنس رکھنا چاہیے، تب تک ہمیں صبر رکھنا چاہیے۔ ہر کام میں جلد بازی انسان کو غلط نتیجے تک پہنچا دیتی ہے، رزلٹ غلط نکل جاتا ہے۔ پیشنس، صبر، یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تدبیر کرو، اس سے اسلام نے منع نہیں کیا، اب تدبیر کریے، اگر نہیں ہو رہا ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، انشاءاللہ اللہ اور اچھا راستہ کھولے گا۔ ہر فیلڈ میں تقدیر پر بھروسہ ہو اور اپنے ہاتھ میں تدبیر ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ناکام نہیں ہو سکتا۔